صحت سے متعلق بات ہو رہی ہے، وہاں پر ایک اور اہم ایشو ہے جس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس بہت کم ہے، اور جب آپ کو کہتے ہیں نا دوائی سے متعلق کہ آپ کون سی میڈیسن یوز کریں، اپنے طور پہ جی سیلف میڈیکیشن جب شروع کر دیتے ہیں بغیر جانے کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں تو بڑا ہارمفل ہے. ہمارے ہاں کسی بھی قسم کا انفیکشن ہو جائے، کوئی بھی بیماری ہو جائے، لوگ اپنے طور پہ جی اس کا حل نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جی اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا بڑا زبردست ہوگا، فوری ہم 1-2 دن میں بھلے چنگے ہو جائیں گے، کون 1 ہفتہ 2 ہفتہ جی بیماری مبتلا رہے. دوسرا چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اینٹی بایوٹکس جو ہیں، یہ کوئی بھی دوا وہ اوور دا کاؤنٹر بھی اویلیبل ہوتی ہے. بالکل، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. بلکہ وہ آپ کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ جو گلے میں کیا مسئلہ ہے یہ ریکوائرڈ ہے وہ نہیں ہے تو ہم اس کو دوسرا ورژن آپ کو دے دیتے ہیں. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. یس، لیکن ہر جو اینٹی بایوٹک کی دوا آپ کھاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی جنریشن بھی صدف اب تو اتنی چیزیں ہوں گی، اس کی جنریشن بھی اتنی آگئی ہیں، اور پھر ایک وقت میں آپ کے جسم میں مدافعت آ جاتی ہے اگینسٹ دی اینٹی بایوٹک کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر سید تحسین اختر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تحسین صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو بنیادی طور پر ایک فرق میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے. ہم وائرس اور بیکٹیریا کے حوالے سے تو فرق جان ہی چکے ہیں کہ ایک وائرل کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ اٹ گوز آن اٹس اون، سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. بیکٹیریل کوئی معاملہ ہے تو پھر اس میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ انفیکشن اور ڈیزیز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق ہوتا ہے؟ لیکن انفیکشن تو کسی بھی آرگینزمس کے ہوگا، چاہے وائرل ہو، پروٹوزوول ہو یا بیکٹیریل ہو. کوئی بھی اس طرح کے آرگینزمز آئیں گے تو وہ انفیکشن کریں گے باڈی میں. اور ڈیزیز یہ ہے کہ مختلف ڈیزیزز ہیں، لائک ہارٹ ڈیزیز ہے، لیور ڈیزیزز ہیں، کڈنی ڈیزیزز ہیں. ان کو ہم ڈیزیزز کہتے ہیں کہ جیسے کسی آرگن کی کوئی ڈیزیز ہو جائے. ٹھیک ہے، برین سے ریلیٹڈ ڈیزیزز تو آرگن ریلیٹڈ ڈیزیز ہوتے ہیں. ڈائبٹیز ایک سنڈروم ہے کہ یہ جو کہ کئی آرگنز کو انوالو کرتا ہے، مختلف باڈی کو. اٹس اے سنڈروم، اٹس And then there are disorders. syndrome اس کو ہم کہتے ہیں. And then there are disorders as well. ہاں، ڈسآرڈرس بھی ایسے دیکھیے، یہ تو مختلف ٹرمز ہے، ویگ ہو جائے گی، بہت ساری عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گی. سمپلی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو بیلنس بنایا ہے. وہ بیلنس جب آؤٹ ہوتا ہے تو ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں لوگ از خود جو استعمال کرنا لوگوں نے شروع کر دیا اینٹی بایوٹکس کا، خاص طور پہ گلا خراب ہے، بہت تکلیف ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہی، ایک خاص ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہے، وہ لوگ سجیسٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کرو 3 کھا لو، 3 دن کھا لو، نہیں تو 5 دن کھا لو. ابھی تو وہ خیر مشہور ہوئی ہے کووڈ کے بعد سے، وہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں شارٹ بھی ہو گئی تھی. جی ہاں، میکسیمم شارٹ ہو گئی تھی. تو سوری، تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک زمانے میں ایک ٹیبلٹ ہوتی تھی، میں نام لے دیتا ہوں کہ اب تو وہ استعمال بھی نہیں ہوتی، ایتھروسن، گلے کی گولیاں کہلاتی تھیں، لوگ کھاتے تھے اور وہ اینٹی بایوٹک تھی. یو کے میں آج بھی نمونیا جو ہے وہ ٹریٹ ہوتا ہے ایتھروسن سے، اور ہمارے یہاں کوئی انفیکشن ٹریٹ نہیں ہو سکتا ہے ایتھروسن سے. کیوں؟ مدافعت یعنی ایسی ریزسٹنس آ گئی ہے کہ بیکٹیریا اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ اس اینٹی بایوٹک سے کل نہیں ہو سکتے. اسی کو ہم ریزسٹنس. سر اسی کے اندر ایک اور حوالہ دوں ریزیلینٹ ہو گئے بیکٹیریا. اسی کے اندر ایک اور حوالہ دوں، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہم ایک اور ٹیبلٹ کھاتے ہیں جس کو ہم اینٹی بایوٹک سمجھتے ہی نہیں، اس کو پین کلر سمجھنا شروع کر دیا. جی جی جی، فلیجل. جی یہ کامن ہے. اچھا، میں حیران ہو رہا ہوں کہ وہ اینٹی بایوٹک ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک کورس ہوتا ہے، وہ ایک وقت میں انہوں نے درد کے لیے لی اور اس کو کہا درد ختم ہو گیا تھا، دیٹ از انف. ہاں، یہ کتنا نقصان دہ؟ یہ مجھے بتائیے. دیکھیے اینٹی بایوٹک کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے، صرف یہ کہ 4 طریقے سے نقصان پہنچاتی ہے. ایک تو ایک خاص قسم کا ڈائریا کراتی ہے جس سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. امریکہ کا صرف یو ایس اے کا اگر میں اس کو بتاؤں کہ 2.5 لاکھ لوگ اینٹی بایوٹک لینے سے اس دست کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور 14,000 مر جاتے ہیں. یا پاکستان کا تو ڈاٹا اویلیبل ہی نہیں ہے. تو اینٹی بایوٹک سے اس کو کلاسٹریڈیم ڈیفیسائل ڈائریا کہتے ہیں. تو ایک خاص قسم کا ایناروبک بیکٹیریا ہوتا ہے جو کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اینافائلیکسس، آپ اکثر سنا ہوگا غلط انجیکشن لگا لوگ مر گئے. جی 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 جی، وہ غلط انجیکشن نہیں لگتا، انجیکشن صحیح ہوتا ہے، وہ اینافائلیکسس ہو جاتی ہے. دین اینڈ دیئر اگر امیڈیٹلی ود ان سیکنڈز اور منٹس اگر ہم ان کو اس کو ٹریٹ نہ کریں تو اس میں موت واقع ہو جاتی ہے. پھر تیسرا ہائپر سینسیٹیوٹی ریئیکشن ہے اور امیون میڈیٹڈ ریئیکشن ہے جس سے ہمارا جسم ایسا ہے جیسے کہ جل گیا ہو اینٹی بایوٹک لینے سے، صرف سنگل ڈوز سے. اس میں
اسٹیون جانسن سنڈروم ہے، یہ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ایک اور ہے تو سمپل جو ہم دیکھتے ہیں کہ جسم میں دانے ہو گئے، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا، تو ڈاکٹر اگر سجیسٹ کریں فار لانگر ٹرم تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کی سپرویژن میں آپ کھا رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر جب سجیسٹ کرے گا اسے پتا ہوگا کہ یہ آرگینزم کون سا ہو سکتا ہے، بیکٹیریل ہے بھی کہ نہیں. وہ پہلے انویسٹیگیٹ کرائے گا، ایک ایٹ لیسٹ بلڈ سی پی کرائے گا، دیکھے گا کہ اس سے بلڈ سی پی سے یعنی سی بی سی آج کل وہ ایک ورڈ یوز ہم کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ، ہاں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ وائرل ہے، بیکٹیریل ہے. سر مجھے ایک چیز بتائیے کہ میں ایک جگہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایک ساتھ ہی ایک اور اینٹی بایوٹک تجویز کر دی جو سیکنڈ جنریشن ہے اور کافی یوز ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی تو مجھے بس ایسے گلے میں خراش ہو رہی ہے، کہتے ہیں وہ معاملہ پہنچے گا وہیں، تو آپ ابھی سے اسٹارٹ کر دیں. تو از دس دا رائٹ اپروچ؟ نہیں، رائٹ اپروچ یہی ہے کہ پہلے بلڈ کلچر کرا لیا جائے یا سواب وہاں سے لے کر کے اس کا کلچر آپ بھیج دیں، تھروٹ سواب. میری ایک بات سنیں نا، ہم جیسے ٹریٹمنٹ کے لیے نارملی جاتے ہیں کسی فزیشین کے پاس، آپ کو پتا ہے یہ طریقہ کار کم ہی اپنایا جاتا ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے یہ افورڈیبل بھی اتنا نہیں ہوتا کہ جو جا کے ٹیسٹ بھی کرائیں اور یہ بھی کرائیں، ڈاکٹر کی فیس بھی بھریں. تو اس کے اندر تشخیص جو ڈائگنوسٹکس ہے وہ ڈاکٹر کے اپنے ہاتھ میں کتنی ہوتی ہے؟ نہیں، اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی ہے. دیکھیے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے کم از کم کچھ ابتدائی ٹیسٹ تو آپ کو کرنے ہی پڑیں گے. سی بی سی از ون آف دیم. سی بی سی ون آف دیم. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے وائٹ سیلز انکریز ہو جاتے ہیں، اگر وائٹ سیل انکریز نہیں ہو تو نیوٹروفلز انکریز ہونا شروع ہو یعنی کہ جاتا ہے. آپ پھر لوگوں کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ از خود اینٹی بایوٹکس نہ لیں، ڈاکٹر کی سجیشن پہ لیں. ایون سنگل اینٹی بایوٹک آپ کو موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہے. ایک اور جو اس میں پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ آرگن ڈیمیج کرتا ہے. یعنی آپ جس اینٹی بایوٹک کے ہم نام نہیں لے رہے، وہ جو کووڈ میں بہت مشہور ہوئی، وہ دل کی وجہ سے موت کا باعث بھی بن سکتی ہے. کہ اگر اس کو ایک ایسے انسان کو دے دیا جائے جس کے کوئی مسئلہ ہو اس کے ردم میں اور وہ دے دیا جائے. چھوٹے بچوں کو آج کل یہ جو ٹاڈلرز ہیں، انفینٹس ہیں، ان کو بھی اب ڈاکٹر جو ہیں وہ فوراً اینٹی بایوٹک سٹارٹ کروا دیتے ہیں. وہ کتنا خطرناک ہے ان کے لیے؟ اچھا میم، ہم جب چہرہ دیکھتے ہیں نا آئینے میں تو اپنا ہی نظر آتا ہے. یہ ڈاکٹر بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، وہ بھی عوام کی طرح جو ہے راہ سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ سسٹمیٹک وے میں کام کریں، تو کوئی نہیں کر رہا تو انہوں نے بھی وہ سسٹمیٹک وے چھوڑ دیا. ون لاسٹ تھنگ کہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے، ان کی جو میڈیکل ہسٹری اور بچوں اور ایج وائز بھی. یہ تو باقاعدہ ہم پوچھتے ہیں. دیکھیے آپ نے بہت سنا ہوگا، کبھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کو سلفر ڈرگ الرجی تو نہیں ہے؟ تو پرانے زمانے میں دوا آتی تھی، اب بھی آتی ہے سیپٹران، وہ بڑی زبردست ریئیکشن کرا سکتی ہے. تو ہم پوچھا کرتے ہیں باقاعدہ آپ کو کسی دوا سے الرجی ہے، ہسٹری لیتے ہیں. اصل میں یہ ہسٹری لینے کا جو ہے نا اب یہ بھی طریقہ نہیں رہا کہ ہم پیشنٹ سے ہسٹری لیں، اس کو بٹھائیں 10 منٹ بٹھا کر کے اس سے پوچھ گچھ کریں، تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں سارے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زبردست. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر تحسین ہمارے ساتھ موجود تھے اور زبردست آپ نے باتیں کی، اور یقیناً یہ اویئرنیس عوام کو پہنچانی بہت ضروری ہے. از خود خدارا کوئی بھی میڈیکیشن نہ لیں، ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، اور اگر آپ کو ایک ڈاکٹر سیٹسفائی نہیں کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں.